بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کلہ مع ان التوجیہ المذکور لذلک التفصیل لابتنائہ علی الفرق بین اصالۃ عدم الغفلۃ والخطا فی فہم المراد و بین مطلق اصالۃ عدم القرینہ۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ آیا ظواہر مطلقاً حجت ہیں یا حجت نہیں۔ پوری توجہ آگا۔ محقق نائینی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے قائل ہو گئے کہ جو مقصود بالافہام ہیں ان کے لیے ظواہر حجت ہیں، جو مقصود بالافہام نہیں ہیں ان کے لیے حجت نہیں۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مرحلہ اولا میں ان کی اس بات کی تفصیل کی توجیہ کرنے کی کوشش فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد گزشتہ درس میں انہوں نے اصل نظریہ تفصیل پر اشکال کیے کہ نہیں، یہ مقصود بالافہام اور غیر مقصود بالافہام کا فرق کرنا، تفصیل کا فرق کرنا کہ ایک کے لیے ظواہر حجت ہوں دوسروں کے لیے نہ ہوں، یہ عمل اہل لسان کے بھی خلاف ہے، عمل علماء کے بھی خلاف ہے، اور سیرت اصحاب ائمہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ لوگ ظواہر کو معتبر سمجھتے تھے، مقصود بالافہام یا غیر افہام کی کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ توجہ میری جان، آج کا درس مربوط ہے اس توجیہ کے ساتھ جو شیخ اعظم نے محقق نائینی رحمۃ اللہ، محقق کمی یعنی صاحب قوانین کی اس تفصیل پر جو توجیہ کی تھی اس سے مربوط ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیوں؟ لطف لینے آگا۔ وہاں پر باتیں آئی تھیں کہ جناب کوئی بھی شخص خلاف ظاہر میں کب واقع ہو سکتا ہے؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ یا تھا غفلت متکلم، یا تھی غفلت مخاطب، یا تھا اختفائے قرینہ، یہی تھا نا۔ جہاں تک بات تھی مخاطب کی وہ تو چلو غفلت متکلم یا مخاطب میں اصل عدم غفلت کو جاری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بات بھی وہاں طے ہوئی تھی کہ اصالت و عدم الغفلہ یہ متفق علیہ ہے، علماء اوکلا سب اس کو جاری کرتے ہیں، لیکن ایک بات تھی کہ خلاف ظاہر میں واقع ہونے کا سبب ممکن ہے اختفائے قرینہ ہو، تو وہاں بات تھی کہ آیا اصالت و عدم القرینہ یہ بھی مثل اصالت عدم الغفلت کے متفقون علیہ ہے یا نہیں؟ تو وہاں پر فرق کیا تھا کہ اصالت عدم الغفلہ یہ تو حجت ہے، اس پر سارے متفق ہیں، لیکن اصالت عدم القرینہ کا حجت ہونا فرض یہ ہے کہ وہ ثابت نہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے پھر مقصود بالافہام اور غیر مقصود بالافہام میں، چونکہ ظاہر ہے جو مقصود بالافہام نہیں ہے وہ اصالت و عدم الغفلہ تو جاری کر نہیں سکتا، چونکہ نہ اس نے متکلم سے خود سنا نہ وہ خود موجود تھا، اس کے پاس فقط ایک آپشن تھا، کون سا؟ اصالت و عدم القرینہ والا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ چونکہ اس اصل کا حجت ہونا ثابت نہیں بقول اس تفصیل کے۔ توجہ کرنا، لطف آئے گا۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ آج یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں اس تفصیل سے متعلق کہ اگر آپ کی اس تفصیل کو ایک لمحے کے لیے قبول کر بھی لیں
لطف لینا ہے، تو اس تفصیل کے مطابق مقصود بالافہام اور غیر مقصود بالافہام میں فرق نہیں ہے، بلکہ فرق ہے مخاطب اور غائب کے درمیان۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا، کہ جو مخاطب ہے وہ اصالت و عدم الغفلہ کو جاری کر سکتا ہے، اور جو غائب ہے، نقطہ سمجھا، اب چاہے وہ مقصود بالافہام ہو چاہے مقصود بالافہام نہ ہو، اس نے جاری کرنا تھا اصل عدم قرینہ کو، اور آپ فرض کر رہے ہیں کہ اس کا حجت ہونا ثابت نہیں۔ تو یہ تفصیل در حقیقت، لطف لینا ہے، مخاطب اور غائب کے درمیان تفصیل ہے۔ مقصود بالافہام اور غیر مقصود بالافہام کے درمیان یہ تفصیل ہے۔ لطف لینا گا، جو بندہ غائب ہے، بالکل آسان سے پیرا میں، جو غائب ہے، جو متکلم کو بالمشافہ نہیں سن رہا، یقیناً وہ اصالت و عدم الغفلہ تو جاری نہیں کرے گا، کیوں؟ اس نے خود سنا ہی، وہ تو غائب تھا، وہ تو 100 سال بعد آیا۔ اس نے اگر خلاف ظاہر سے بچنا ہے تو اس نے جاری کرنا ہے اصالت و عدم قرینہ کو۔ اب وہ چاہے مقصود بالافہام ہو تو بھی اس نے وہی جاری کرنی ہے، مقصود بالافہام نہ ہو تو بھی اس نے، نقطہ سمجھ آ گیا؟ تو پس جناب یہ جو آپ نے تفصیل کی تھی اصل عدم غفلہ اصل عدم القرینہ کے درمیان، اور تفصیل کے قائل ہوئے تھے، یہ تفصیل تو مخاطب اور غائب کے درمیان بنتی ہے، مقصود بالافہام اور غیر مقصود بالافہام کے درمیان نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، پھر آپ نے کیا کہا؟ ذرا غور کرنا ہے، لطف لینا ہے، کہ یہ جو ظواہر کتاب ہیں یہ ہے ظنون خاصہ میں سے، ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ حجت ہے۔ یہی کہا تھا یا کچھ اور کہا تھا؟ ہاں نہیں، یہ کہ ظواہر کتاب کو حجت قرار دیا جا سکتا ہے ظن خاص کی بنیاد پر، کیوں؟ چونکہ اس کا جو خطاب ہے وہ غائبین کو بھی شامل ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارا ایک جواب ہے، وہ جواب کیا ہے؟ کہ وہ جو ظن خاص ہوتا ہے، اس ظن خاص کے حاصل ہونے کی وجہ، سبب کیا ہے؟ کیسے ظن خاص حاصل ہوا؟ یا وہ ظن خاص حاصل ہوگا اصل عدم غفلت کی حجیت کی بنیاد پر، تو غائبین تو وہ جاری کر ہی نہیں سکتے، نقطہ سمجھ آیا نا؟ اور اگر وہ ظن خاص حاصل ہوتا ہے اصالت و عدم قرینہ کی بنیاد پر، تو وہ پھر سارے غائبین کے لیے، چاہے وہ مقصود بالافہام ہوں چاہے مقصود بالافہام نہ ہوں۔ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ آخر اس کا ظن خاص ہونے کا منشا کیا ہے، اس کا سبب کہاں سے اس کو ظن خاص حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے جی؟ خلاصہ یہاں پر دو پیروں کا یہ ہوا کہ شیخ اعظم کہتے ہیں جو تفصیل بیان ہم نے 2 دن میں بیان کی پڑی تھی، یہ تفصیل اگر مان بھی لی جائے تو یہ تفصیل بین من قصد افہامہ و من لم یقصد افہامہ کے درمیان نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو یہ مخاطب اور غائب کے درمیان کی بنتی ہے، لہذا اس سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ختم ہوگی بات۔ اس کے بعد پھر شیخ اعظم حجیت ظواہر پر ایک اور دلیل دیتے ہیں، اور وہ دلیل فرماتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس روایات متواترہ موجود ہیں، اجماع علماء موجود ہے، اجماع اہل لسان موجود ہے۔ کیا؟ کہ روایات بڑی واضح ہیں، اور روایات کیا کہتی ہیں؟ کہ حکم ہوا ہے کہ من العامر برجوع الکتاب، کہ جو بھی مسئلہ درپیش ہے قرآن کی طرف رجوع کرو۔ حتیٰ کہ روایات کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کہ جو روایت مطابق قرآن ہو اس کو فخذوہ ہو، اور جو مطابق قرآن نہ ہو اس کو
رد کر دو تو یہ ساری روایات متواترہ ہمیں روایات اور آیات اور روایات کے ظواہر پر عمل کرنے کا حکم کر رہی ہیں۔ اگر یہ ظواہر حجت نہ ہوتے تو ہمیں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات ختم۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات آ گئی، اس سے ہٹ کر باقی ترجمہ انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ محقق قمی نے فرمایا کہ ممکن ہے کوئی مجھے یہ کہے، محقق قمی نے کہا نا کہ ظواہر آیات ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، تو انہوں نے فرمایا ممکن ہے کوئی میرے اوپر اشکال کرے، یہ جناب حدیث متواترہ ہے، فریقین اس حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ کون سی حدیث ثقلین؟ انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی خور۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب وہ کہیں جی کہ اگر ظواہر حجت نہ ہوتی تو ہمیں کتاب اللہ اور اطرا سے تمسک کا حکم کیوں دیا جاتا؟ نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ کوئی اگر مجھے یہ کہے تو میں ان کے جواب میں یہ کہوں گا کہ آپ اس حدیث کے ظاہر سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظواہر حجت ہیں۔ ظواہر کا حجت ہونا ہمارا محل بحث ہے، اور ہمیشہ جو محل بحث ہوتا ہے وہی اس پر دلیل، اس کو کہتے ہیں مصادرہ علی المطلوب۔ مطلوب تھا ظواہر کی حجیت کو ثابت کرنا، تو ظواہر کی حجیت کو ظواہر سے ثابت، لطف لینا گا، اس لیے کہ پہلے ظواہر کی حجیت ثابت علیحدہ سے ہو جائے، پھر ہم کہیں کہ یہ اس میں ظاہر ہے، اور جس کی ظواہر کا حجیت ثابت کر رہے ہیں آپ اسی ظاہر کو اس پر بطور دلیل بنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ روایت ظہور رکھتی ہے اس میں کہ ہم ظواہر کو لیں، نص، کیونکہ احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ تم قرآن سے تمسک کرو، کب؟ بعد تفسیرہ من الائمہ، کہ جس آیت کی ائمہ علیہم السلام سے تفسیر آتی جائے ان کی تفسیر کو ملا کر ان پر عمل کرو، جیسا کہ اخباریوں کا نظریہ ہے۔ دیکھو آقا، نص وہ ہوتی ہے، نص کہ جہاں خلاف کا احتمال نہیں ہوتا، اور ظاہر وہ ہوتا ہے جہاں خلاف کا احتمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہو گیا یہاں پر۔ لیکن شیخ اعظم پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ جناب ہم ظواہر کتاب کی حجیت پر صرف حدیث ثقلین کو دلیل نہیں بناتے، ہمارے پاس روایات متواترہ موجود ہیں جو ان ظواہر پر رجوع کرنے کا حکم دیتی ہیں، چاہے حدیث ثقلین نہ بھی ہو۔ اور ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ جناب حدیث ثقلین ہمارے محل بحث سے مربوط ہی نہیں ہے۔ حدیث ثقلین یہ کہتی ہے کہ قرآن و سنت، قرآن و اہل بیت، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی مخالفت یعنی تمسک بالکتاب اور تمسک باہل بیت سے مراد ہے ان کی اطاعت کا واجب ہونا اور ان کی مخالفت کا حرام ہونا۔ یعنی مراد کیا ہے؟ جو چیز قرآن سے اور فرمان اہل بیت سے ثابت ہو جائے کہ واجب ہے اس کو ہر حال میں انجام دینا ہے، اس کا ترک حرام ہے، اور جو قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے کہ یہ حرام ہے اس کا ارتکاب یہ اس سے مربوط ہے۔ حدیث ثقلین ظواہر کے بارے میں یا اس سے خود اس سے کوئی حکم لینا اس سے مربوط ممکن ہم یہ کہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی روایات متواترہ موجود ہیں جو ظواہر کتاب کو حجت قرار دینے کے لیے کافی ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ آج کے درس میں آقا جان ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں صرف۔ ایک ہم نے یہ نکتہ پڑھا کہ جو تفصیل، جو توجیہ
صاحب قوانین کی نظریہ تفسیر کی جو توجیہ کی گئی تھی، اگر اس توجیہ کو قبول کریں بھی صحیح تو وہ پھر نظریہ تفصیل مخاطب اور غیر مخاطب کے غائب کے درمیان بنتا ہے، مقصود بالافہام اور غیر مقصود بیان تفصیل بنتی ہی نہیں ہے۔ ایک اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھی ہے کہ ظواہر کتاب اور اخبار پر عمل کرنے کے لیے اور ان کی حجیت اور معتبر ہونے پر روایات متواترہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اور فائنل کیا ہوا؟ فائنل یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک ظواہر حجت ہیں مطلقہ، چاہے وہ عام متکلمین کے کلام کے ظواہر ہوں، چاہے وہ کتاب خدا کے ظواہر ہوں، چاہے وہ کلام ائمہ کے ظواہر ہوں، البتہ حجتیں بعد الفحص۔ تفحص ضروری ہے کہ اگر کوئی مخصص، کوئی مقید، کوئی گمان ہو، ایسا احتمال ہو تو اس کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ایک ہے، پھر ابھی اور بھی 2-3 تفصیلیں انشاءاللہ وہ بعد میں علیحدہ پڑھیں گے۔ ھذا کلہ، یہاں تک جواب تھا۔ ھذا کلہ سے پہلے تک کیا تھا کہ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَكِنَّ الانصاف سے یہاں تک نظریہ صاحب قوانین کا جو نظریہ تفصیل تھا اس تفصیل کا جواب دیا۔ آج کا درس کا کچھ حصہ مربوط ہے ان کے اس خود توجیہ سے متعلق کہ اگر ہم اس کی یہ توجیہ کریں تو شاید مراد یہ ہو، لیکن کہتے ہیں اگر ہم توجیہ کو مانیں بھی صحیح تو پھر نظریہ تفصیل مخاطب اور غائب کے درمیان تفصیل کا نظریہ بنتا ہے، مقصود بالافہام اور غیر مقصود کے درمیان نہیں بنتا، جبکہ وہ مقصود بالافہام اور غیر مقصود بالافہام کے درمیان تفصیل کی بات کر رہے تھے۔ غور فرماتے ہیں یہ دوسرا جواب ہو گیا نا، ایک تو وہ ختم ہو گیا نا، دوسرا یہ ہے ان التوجیہ المذکور لذالک التفصیل، محقق یعنی صاحب قوانین کی نظریہ تفصیل کی جو توجیہ کی گئی تھی۔ اچھا، اب وہ توجیہ لابتنائی، چونکہ اس توجیہ میں بنیاد یہ تھی کہ فرق کیا گیا تھا کہ اصل عدم غفلت اور عدم خطا یہ اصل حجت ہے بین العقلاء و اہل اللسان، اور اصالت و عدم القرینہ اس کا حجت ہونا فرض یہ تھا کہ یہ ثابت نہیں۔ خوب، مطلق و اصالت عدم مطلق کیوں کا ہے؟ چونکہ بسا اوقات عدم خطا کی بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ قرینہ نہیں ہے، ممکن ہے غفلت کی بنیاد پر، ممکن ہے خطا کی بنیاد پر، ممکن ہے نسیان کی بنیاد پر، مختلف ہوتے ہیں نا، یعنی مطلق ہم کہنے ہیں کہ اصالت و عدم القرینہ۔ اب ذرا غور کرنا ہے کہ یہ توجیہ موجب بنتی ہے یوجب کیا؟ عدم کون ظواہر الکتاب من الظنون المخصوصہ، کہ اس توجیہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظواہر کتاب ظنون خاصہ میں سے نہیں ہیں۔ وَإِن قُلْنَا بِشُمُولِ الْخِطَاب، چاہے ہم اس کے قائل ہو بھی جائیں کہ خطاب فقط مخاطبین کے لیے نہیں تھا بلکہ غائبین کے لیے بھی تھا، ہم اس کے قائل ہو بھی جائیں تو بھی یہ ظنون خاصہ میں سے نہیں بنتی۔ وجہ یہ ہے، پوری توجہ، کیوں؟ چونکہ آپ کہتے ہیں کہ اصالت و عدم الغفلہ کی حجیت ثابت ہے، لعدم جریان اصالت عدم الغفلہ فی حقہم، جو غائبین ہیں، لطف لینا ہے، جو غائبین ہیں وہ تو اصالت و عدم الغفلہ جاری کر ہی نہیں سکتے مطلقہ، چاہے وہ غائبین مقصود بالافہام ہوں چاہے وہ جاری کر سکتے ہیں اصالت و عدم القرینہ کو، اس کو آپ حجیت نہیں جانتے، اور جس کو آپ حجت سمجھتے ہیں غائب بندہ اصالت عدم القرینہ کو جاری کر ہی نہیں سکتا، تو اس لحاظ سے فرماتے ہیں پھر یہ ظواہر کتاب کس بنیاد پر ظنون خاصہ میں سے ہیں۔
ٹھیک ہوگا جی کو آگے فرماتے ہیں فَمَاذَا كَرَهُ، لہذا جو کچھ انہوں نے فرمایا کیا کہ من ابتناء کون ظواہر الکتاب، کہ ظواہر کتاب ظنون خاصہ ہیں، اس لیے کہ یہ خطاب غائبین کو بھی شامل ہے۔ بھائی تیرا آپ کا یہ نظریہ کہ آپ ظواہر کتاب کو ظن خاص مخصوص میں شامل کر رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ خطاب فقط مخاطبین کے لیے نہیں تھا بلکہ غائبین کے لیے بھی تھا، یہ بات آپ کی غیر و سدید، یہ کوئی مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے۔ وجہ یہ ہے لِأَنَّ ظَنَّ الْمَخْصُوص، پوری توجہ میری جان، ایک ہوتا ہے ظن مطلق، بات سمجھ آ گئی نا، وہ جو ہم دلیل انسداد والی بات کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے ظن خاص، ظن خاص کے لیے اسباب خاص چاہیے ہوتے ہیں۔ اب غور کرو، لِأَنَّ ظَنَّ الْمَخْصُوص، کوئی بھی ظن مخصوص ہو، خاص ہو، ان کانا، لطف لینے آگا، هو الحاصل من المشافہہ، یا تو کسی بھی شخص کو ظن خاص حاصل ہوگا مشافہ سے، چونکہ وہ سامنے کھڑا ہے، بالمشافہ متکلم کی بات سن رہا ہے، مشافہ الناشی، اور وہ ظن اس کو حاصل ہو رہا ہے کس سے؟ ظن عدم الغفلت وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ متکلم غافل نہیں ہوگا، انشاءاللہ متکلم خطا نہیں کر رہا ہوگا، مشافہ سن رہا ہے، لہٰذا اس کو ظن خاص حاصل ہو گیا، کیا کہ یہی ظاہر ہی اس کا مراد ہے، یا ظن خاص کا سبب یہ ہوگا۔ پس اگر ایسا ہے، لطف لینا ہے کہ اگر ظن خاص حاصل ہونے کی وجہ مشافہتاً ہے، چونکہ وہ خود متکلم سے سن رہا ہے، فلا یجری فی حق الغائبین، یہ پھر غائبین میں تو نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ جو غائب ہے، جو بالمشافہ ہے ہی نہیں، جو سن ہی نہیں رہا، وہ اصل عدم غفلت کو جاری کر ہی نہیں سکتا، اصل عدم خطا کو جاری کر ہی غائب ہے نا جی۔ اچھا، وَإِن قُلْنَا بِشُمُولِ الْخِطَابِ لَهُمْ، بے شک ہم کہہ بھی دیں کہ وہ مقصود بالافہام تھے، خطاب ان کو بھی شامل تھا، لیکن اصالت و عدم خطا جاری نہیں کر سکتے۔ وَإِن كَانَ، لیکن اگر اس ظن خاص کو حاصل ہونے کا سبب کیا تھا؟ وہ تھا من اصالت عدم القرینہ، چونکہ اصل عدم قرینہ ہے، یہاں سے ظن خاص حاصل ہوا، فَهُوَ جَارٍ فِي الْغَائِبِينَ، تو پھر یہ اصل عدم قرینہ فقط مخاطبین کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو غائبین بھی جاری کر سکتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَشْهُمُ الْخِطَابِ، چاہے وہ مقصود بالافہام نہ بھی ہوں۔ سمجھ آگی بات کی؟ یہ لفظی ترجمہ ہے، مرادی ترجمہ سمجھیں گے تو لطف آ جائے گا۔ کیا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب ظن خاص ہیں، جناب اس ظن خاص کے دو سبب ہیں، یا ظن خاص اس بنیاد پر کہ اصل عدم الغفلت کو جاری کیا ہے، وہ غائبین جاری نہیں کر سکتے، اور اگر اس کی وجہ اصل عدم قرینہ ہے تو وہ پھر غائبین جاری کر سکتے ہیں، چاہے وہ مقصود بالافہام ہوں چاہے بالمقصود بالافہام نہ ہوں۔ اصل عدم غفلت جاری نہیں کر سکتے غائبین، چاہے مقصود بالافہام ہوں چاہے، تو پس اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تفصیل مخاطب اور غائب کے حوالے سے تفصیل ہے، مقصود بالافہام اور غیر مقصود بالافہام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم ہوگی بات۔ آگے فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَدَلَّ بِهِ أَيْضًا، ایک اور دلیل بھی ہمارے پاس ہے، اور پھر واپس جاتے ہیں نا کہ ظواہر کتاب، ظواہر اخبار یا ظواہر مطلقاً حجت ہیں، یا ظواہر کتاب وغیرہ کی حجت پر ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے، وہ کون سی؟ زیادتاً علی ما مر من اشتراک ادلت، اول تو حجیت ظواہر، وہ ظواہر کتاب کو بھی شامل ہیں، ظواہر اخبار کو بھی شامل ہیں، اور تمام ظواہر کلام کو۔ وہ کون سی تھی؟ وہ تھی اجماع علماء اور اجماع اہل لسان، وہ ہر قسم کے ظواہر کو حجت سمجھتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور مضبوط دلیل ہمارے پاس ہے حجیت ظواہر پر، وہ کیا ہے؟ ما وارد فی الاخبار المتواترۃ،
روایات متواترہ، اگرچہ وہ تواتر لفظی نہیں، تواتر معنوی ہے، لیکن وہ متواترہ معنوی دلالت کرتی ہیں کس پر؟ روایات متواترہ لفظاً معنن کیا کہتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں من الامر بالرجوع الی الکتاب، حکم ہے احادیث میں کہ قرآن کی طرف، کتاب کی طرف رجوع کرو، وعرض الاخبار علیہ، جو بھی حدیث آئے اس کو قرآن کے ساتھ مقایسہ کرو۔ اب یہ روایات متواترہ ہیں معنن، قرآن کی طرف رجوع کرنا، روایات کو قرآن کے ساتھ ملا کر دیکھنا، لطف لینا گا، بات سمجھ آ گئی نا؟ خوب، اب فَإِنَّ هَذِهِ الظَّوَاهِرُ الْمُتَوَاتِرَةُ حُجَّةٌ لِلْمُشَافِهِينَ بِهَا، لطف لینے آگا، بہت پیارا، کہ جب معصوم نے سامنے بیٹھے صحابی کو کہا کہ جو روایت ہم سے منسوب تیرے پاس آئے تو اس کو قرآن سے ملا کر دیکھنا، بات سمجھ آ گئی نا؟ اب جو مشافہ ہے تو اب وہ بھی یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو یہ ظواہر متواترہ اس سامنے بیٹھے شخص کے لیے حجت ہیں یا نہیں ہیں؟ یا اس نے ایک حکم شرعی کا استنباط کرنا ہے تو معصوم نے فرمایا ہماری روایات سے یا قرآن سے استنباط کرو، سامنے والے کو کہہ رہے ہیں وہ ظواہر اس کے لیے حجت ہیں یا نہیں ہیں؟ ہو گئے۔ فرماتے ہیں پس جب ایسے فَيَشْتَرِكُ غَيْرُ الْمُشَافِينَ، جو ہم لوگ ہیں کیا ہم اس میں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ معصوم کے سامنے بیٹھا شخص جب اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری طرف منسوب روایت ہے اس کو قرآن کے سامنے پیش کرو، تو کیا اس حکم میں ہم شریک نہیں ہیں؟ تو پس جیسے ظواہر اس کے لیے حکم ہے ویسے ہی ہمارے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز جیسے اس پر واجب ہے ویسے میرے اوپر واجب ہے، نکتہ سمجھے نا؟ 3 اور 4 کا شک مبطل ہے یا نہیں ہے؟ جیسے جو حکم اس کے لیے وہی حکم، اب یہ تو نہیں جو زمانے معصوم میں اس کے لیے حکم اور ہو اور ہمارے لیے، بھئی مشافہین اور غیر مشافہین ہم سارے برابر ہیں۔ پس اگر مشافہین کے لیے ظواہر متواترہ حجت ہیں تو اسی طرح غیر مشافہین کے لیے بھی وہ حجت ہیں۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ پس جب ثابت ہو گیا کہ ظواہر مشافہین کے لیے حجت ہیں تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ ہمارے لیے بھی حجت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشافہین اور غیر مشافہین میں کوئی فرق، ہم سارے احکام میں شریک ہیں، حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ختم ہو گیا، درست ہو گیا جی؟ یہاں ایک چیپٹر ختم ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَمِمَّا ذَكَرْنَا تَعْرِفُ النَّاظِرُ فِيمَا ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ الْقُمِّي، محقق قمی رحمۃ اللہ نے پہلے فرمایا تھا کیا کہ من عدم حجیت ظواہر الکتاب بنسبت الینا بالخصوص، کہ ظواہر کتاب ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، یعنی ہمارے لیے ظنون خاصہ کی نسبت حیثیت نہیں رکھتے، حجت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر خود ہی کہا فَإِن قُلْ، اب یہ بات وہ یہاں ختم ہو گئی، یعنی محقق قمی نے پہلے یہ فرمایا کیا کہ ظواہر کتاب ہماری نسبت حجت نہیں ہے، پھر خود کہا فَإِن قُلْ، اگر کوئی میرے اوپر اشکال کرے کہ آپ کیسے ظواہر کتاب کی حجیت کا انکار کر رہے ہیں جبکہ ان اخبار ثقلین، وہ حدیث ثقلین تدل علی کون ظاہر الکتاب حجہ، وہ دلالت کرتی ہے کہ ظاہر کتاب حجت ہے لغیر المشافہین، جیسے ان کے لیے جو سامنے تھے ویسے ہی غیر مشافہین۔ کیوں؟ حکم تمسک بالقرآن کا، جب ظواہر قرآن حجت ہی نہیں ہے تو پھر تمسک کا حکم دینے کا کوئی مطلب ہی، اگر کوئی میرے اوپر یہ اشکال کرے، محقق قمی نے خود اپنے بارے میں یہ کہا فَأَجَابَ عَنْهُ، پھر خود ہی اس کا جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ بِأَنَّ رِوَایَةَ الثَّقْلَيْنِ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ، توجہ آ جان، کہ حدیث ثقلین ظہور رکھتی ہے اس میں
کہ ظواہر کتاب غیر مشافین کے لیے حجت ہیں، اس میں ظہور رکھتی ہے، نص نہیں ہے۔ کئی دفعہ گزارش کی ہے، ظہور کا مطلب ہوتا ہے یعنی خلاف کا احتمال بھی ہوتا ہے، نص میں خلاف کا احتمال نہیں ہوتا۔ توجہ آپ۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ روایت ثقلین ظاہرۃ فی ذالک، یعنی وہ ظہور رکھتی ہے اس میں کہ ظواہر کتاب غیر مشافین کے لیے بھی حجت ہیں۔ کیوں ظہور کیوں رکھتی ہے، نص کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ نہیں آگا۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ روایت ثقلین ظاہرۃ، ظہور رکھتی ہے، نص کیوں کہہ رہے ہیں ظہور رکھتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے لاحتمال کون المراد التمسک بالکتاب، کہ ممکن ہے مراد الہی یہ ہو کہ کتاب سے تمسک کرو بعد ورود تفسیر ہی عن الائمہ، کہ جب اس کی تفسیر ائمہ علیہ السلام سے آ جائے، یعنی جس آیت کی تفسیر تمہیں حدیث سے ملتی جائے اس کا ظاہر سے تم تمسک کرو۔ احتمال یہ ہے جیسا کہ اخباری بھی یہی کہتے ہیں۔ نکتہ سمجھ آئے نا؟ اب جب حدیث ثقلین کا اس میں ہو گیا ظہور، نص نہ ہوئی، حجیت و ظاہر روایت ثقلین بنسبت، اب آیا حدیث ثقلین کا ظاہر ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے؟ یہ مصادرہ علل، بھئی ہم بات کر رہے ہیں کہ آیا روایات کا ظاہر حجت ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کے ظاہر کی حجیت کو ایک روایت کے ظاہر سے ثابت کر رہے ہیں، تو یہ مصادرہ علل مطلوب ہے۔ یوں اذ لا فرق بین ظواہر الکتاب، اب ظواہر کتابوں یا ظواہر سنہ فی حق غیر المتشافہین بہا، میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر وہ ظواہر حجت نہیں ہے تو دونوں کے نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر توجہ آگا۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا تَعْرِفُ النَّاظِرُ، اوپر کہ یہ جو محقق قمی نے اپنے اوپر خود ہی سوال کیا اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا، ہمیں ان کی اس سوال و جواب پر بھی اشکال ہے۔ وہ اشکال کیا ہے؟ توضیح الناظر وہ یہ ہے، فرماتے ہیں یہ ہے کہ بھئی ان العمدۃ فی حجیت ظواہر الکتاب، توجہ میری جان، ظواہر کتاب کی حجیت کے بارے میں ہمارے پاس فقط حدیث ثقلین نہیں ہے، حدیث ثقلین کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات متواترہ ہیں جن سے ہم ظواہر کتاب کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فقط ایک حدیث ثقلین ہے اور اس کے ظاہر سے ہم ظواہر کتاب کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں، اس پر آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو مصادرہ علل مطلوب ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ جناب ان العمدۃ فی حجیت الکتاب، ظواہر کتاب کی حجیت میں جو ہمارے پاس بہترین مضبوط دلیل موجود ہے وہ ہے غیر خبر الثقلین، حدیث ثقلین کے علاوہ۔ آپ اس کو سمجھ بیٹھے ہیں نا، نا ہمارے پاس اور ہیں، کون سی؟ من الاخبار المتواترہ، وہ روایات متواترہ ہیں، مانن العامرہ، جو حکم کر رہی ہیں باستنباط الاحکام من ظواہر الکتاب، کہ ظواہر کتاب سے تم احکام شریعہ کا استنباط کر سکتے ہو۔ روایات متواترہ ظواہر سے استنباط کا، بس ظواہر حجت ہیں تو استنباط کر سکتے ہیں، ظواہر حجت نہ ہوتے تو استنباط کیسے کرتے؟ اور ہمارے پاس فقط ایک حدیث ثقلین نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَخْبَارِ، اور یہ اخبار متواترہ تفید القطع، یہ مفید آپ ظن کی بات نہیں ہے، ہمیں قطع یقین ہے کیا؟ بعدم ارادت الاستدلال بظواہر الکتاب بعد ورود تفسیر من الائمۃ صلوات اللہ علیہم، کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جب تک ائمہ سے تفسیر نہ ہو تب تک تم ظواہر پر عمل نہ کرنا، نہ، بلکہ وہ براہ راست کہہ رہی ہیں کہ مستقلاً
ظواہر سے استدلال کر سکتے ہو، تفسیر من الائمہ سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تفویض القطع بعدم ارادۃ الاستدلال، ہمیں یقین ہے کہ آج کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم ظواہر کتاب سے استدلال کرنا جب ان کی تفسیر ائمہ سے آ جائے۔ فرماتے ہیں نا، لیست ظاہرۃ فی ذلک، یہ روایات اس معنی میں ظہور نہیں رکھتی کہ وہ ظواہر کے مستقلاً قابل استدلال ہونے پر دار نہ کرتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ حتی یکون التمسک بظاہرہا لغیر، تاکہ ہم یہ کہیں کہ یہ ظواہر کتاب سے جو اخبار سے تمسک کرنا غیر مشافہی کے لیے مصادرہ علی المطلوب ہے، نہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں حدیث ثقلین سے ہٹ کر ہیں جو ہمیں مستقلاً ظواہر کتاب کی حجیت کا بتاتی ہیں، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ جب تک تفسیر نہ ہو ائمہ سے تب تک نہ کرو، ایسی کوئی قید نہیں۔ بلکہ آگے فرماتے ہیں یمکن ان یقال، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ ان خبر ثقلین لیس لہ ظہور، کہ اصلاً حدیث ثقلین ہمارے محل بحث سے مربوط ہی، کہ حدیث ثقلین سے یہ کہنا کہ یہ حدیث ثقلین ظہور رکھتی ہے ظواہر کتاب کی حجیت میں، نہیں، بلکہ حدیث ثقلین کیا بتاتی ہے؟ وہ بتاتی ہے فی وجوب اطاعتہما، کہ قرآن و اہل بیت کی اطاعت واجب و حرمت، وہ اطاعت اور معصیت کے وجوب اور حرمت کو بیان فرما رہی ہے، ظواہر سے مربوط نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِي مقام اعتبار الظن الحاصل بہما فی تشخیص الطاعہ، اب آیا اخبار سے یا کتاب سے، یعنی ایک توجہ کرنا، ایک ہے کہیں سے اطاعت یا معصیت کا مشخص ہونا، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ یہ اطاعت ہے، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ یہ یقین بات ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ثابت ہو جائے جس کا اطاعت کرنا اس پر ہر حال میں عمل کرنا ہے، اور جس کا ثابت ہو معصیت کرنا اس پر عمل ہے، اور ایک کہتا ہے خود اس سے اطاعت یا معصیت کو ثابت کرنا یہ اور چیز ہے، اور ثابت شدہ کی اطاعت کرنا یہ اور چیز ہے۔ تو ممکن ہے حدیث ثقلین ہمیں کہہ رہے ہو کہ جن کی اطاعت اور جو جس کا اطاعت ہونا یا معصیت ہونا فرض ہے، وہاں اطاعت واجب اور مخالفت حرام، نہ کہ اس سے مراد یہ ہو کہ خود اس سے اطاعت و معصیت کو مشخص کرو۔ پھر آگے ہے ففہم، ممکن ہے اشارہ ہے کہ حدیث ثقلین کا ظہور شاید دونوں چیزوں میں ہو، اس میں بھی ہو کہ آپ اس کو قرآن و حدیث سے تشخیص دے سکتے ہیں، اور اس میں بھی ہو کہ جب تشخیص ہو گئی تو پھر اس کی اطاعت اور مخالفت کا حکم بھی اسی میں سے ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔